اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میرے نبی نے جن 7 لوگوں کا نام گنایا، میں 7 نہیں گناتا، میں 3 آپ کو بتا دیتا ہوں. جانتے جنہیں جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو وہ شخص جو کثیر العیال تھا، یعنی جس کے بچے بہت تھے، ذمہ داری بہت تھی، لیکن غریب تھا، چٹنی روٹی کھا کر روکی سوکی کھا کر گزارا کرتا تھا. آقا فرماتے ہیں غریب تھا، بچے بھی زیادہ تھے، لیکن کبھی حرام کے راستے پر نہیں چلا، کبھی حرام روزی نہیں کمائی، بلکہ بھوکا رہ کر اسی غربت میں زندگی کو گزار دیا. آقا فرماتے قیامت میں اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. دوسرا فرماتے ہیں اگر ہماری مائیں بہنیں بچیاں کہیں بیٹھی ہیں، ان کا بھی انتظام ہے یہاں بیٹھنے کا تو سنیں. دوسرا فرماتے ہیں وہ بیوی جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس عورت کو جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. یہاں مائکے والوں کے لیے روزانہ اپنے شوہر سے الجھی رہتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. مائکے والوں کے لیے ارے اپنے بھائیوں کی وجہ سے شوہر کو تانے دیتی ہے. جب سے تمہارا نکاح ہوا، جب سے میرا نکاح ہوا میری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا، میرے بھائی برا مت ماننا، 2 3 بچوں کی ماں بن جاتی ہے. 2 3 بچے ہونے کے بعد بھی کہتی پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی کہ میرے ماں باپ کو تمہارا رشتہ پسند آ گیا. میرے لیے تو ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا، انجینئر کا آیا تھا، منسٹر کا آیا تھا، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی کہ تمہارے ساتھ رشتہ ہو گیا. اب 3 بچے ہونے کے بعد اس کو یاد آیا ہے. اب لگتا ہے کہ اگر بچے نہیں ہوئے ہوتے تو شاید ڈاکٹر کے ساتھ بھاگ جاتی، انجینئر کے ساتھ بھاگ جاتی. اب ذرا سوچو یہ جملے زبان سے نکال کر تمہیں حاصل کیا ہوا؟ یہ باتیں کر کے تم نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اس کو تکلیف پہنچایا ہے، اور شوہر کا دل دکھاؤ گی تو تمہیں آخرت میں حاصل کیا ہوگا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، توجہ ہے آپ کی؟ مجھے نہیں پتا عورتیں کہاں ہیں، سن رہی کہ نہیں. آپ جا کر ان کو میرا پیغام پہنچا دیجئے گا. فرمایا گیا بستر پر بیمار ہیں، آخری وقت ہے، آپ کے شوہر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرہانے بیٹھے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں اے علی آپ بتائیں مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ یہ کیسا عجیب سا سوال؟ فاطمہ تو مجھ سے پوچھتی ہے میں تجھ سے راضی ہوں کہ ناراض؟ میرا رویہ بدل گیا، میری محبت کم ہو گئی، میں نے تجھے تکلیف پہنچائی، یہ سوال تو کیوں پوچھتی؟ تو خاتون جنت عرض کرتی ہے نہیں علی، نہ محبت کم ہوئی، نہ رویہ بدلا، نہ آپ نے دل آزاری کی. میں یہ سوال صرف اس لیے پوچھتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مجھے یہ نصیحت کی تھی اے فاطمہ جب تو مجھ سے آ کر ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہونا چاہیے. ذرا سوچیں خاتون جنت کو فکر، میرا شوہر راضی ہے کہ ناراض؟ اور آج ہمارے گھر میں جو بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، کیا بتائیے انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے میرا شوہر راضی ہے کہ ناراض؟ کسی سیریل کے اندر، کسی ڈرامے میں اگر گیتا کا پتی ناراض ہو جائے، لکشمی کا اس کے پتی سے جھگڑا ہو جائے تو ہمارے گھر کی عورتوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں کتنا پیار تھا، ساس نے آگ لگا دی، جٹھانی نے آگ لگا دی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی،
اب وہ 2-2, 4-4, 6-6 ایپیسوڈ روز دیکھ رہی ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ جھگڑا کب دور ہوگا، پھر کب محبت پیدا ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں اگر کسی سیریل کے اندر نقلی میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں صرف ڈرامے کے طور پر، تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہو گیا، اور تمہیں اپنے شوہر کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ میں منبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تم سے پوری کائنات راضی ہو جائے لیکن تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو، تو کل قیامت میں پوری کائنات مل کر بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کرا سکتی۔ جانتے ایک صحابی رسول کاروبار کے سلسلے میں کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ وہ سفر آج کا نہیں تھا کہ کار میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، فلائٹ میں بیٹھے، نہیں، اونٹنی کے ذریعے، گھوڑوں اور کھچر کے ذریعے نکل جاتے تھے، کئی مہینے جانے میں، کئی مہینے آنے میں۔ جاتے ہوئے اپنی بیوی کو صرف اتنا کہہ کے گئے، جب تک میں واپس نہ آؤں تو گھر کے باہر قدم مت نکالنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب تک میں واپس گھر نہ آؤں تو گھر کے باہر مت نکلنا۔ آج کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ کر دکھائے، بلکہ ہم نے تو دیکھا شوہر باہر نکلتا ہے تو بیوی آزاد ہو جاتی ہے کہ اب یہ 2-3 دن نہیں ہے، چلو امی کے یہاں بھی چلے جائیں، بہن کے یہاں بھی چلے جائیں، خالہ کے یہاں، سب کی شکایت دور کر دیں۔ شوہر نکلا اپنے کام کے لیے، بیوی نکلی اپنے پروگرام کے لیے۔ وہاں صحابی صحابیہ سے کہتے جب تک نہ آؤں گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ بیوی بھی وفادار، وعدہ کر لیا آپ جائیں، جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نے کہیں جانے والی نہیں۔ شوہر چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد بیوی کو اطلاع کی گئی، خبر آئی آپ کے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کے ابا کی طبیعت خراب ہے، چلو ابا کو دیکھ لو۔ بیوی نے تیاری کی جانے کی، اچانک خیال آیا اپنے شوہر کی بات کا، وصیت کا۔ حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، میں جا تو رہی ہوں اپنے والد کو دیکھنے، لیکن میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میں نہ آ جاؤں گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ میں جا سکتی ہوں، جانا جائز ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن اگر نہ جائیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، اگر نہ جائیں تو ان کے لیے زیادہ اچھا۔ نہیں گئی۔ 2-4 دن کے بعد خبر آئی کیسی بیٹی ہے، ابا کی طبیعت خراب ہے، ہر کوئی ملنے جلنے کے لیے آ رہا ہے اور تو اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں گئی۔ اب تو تیرے باپ کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب پتہ نہیں وہ کب تک زندہ رہے گا، اب تو جا کے کم سے کم مل لے۔ جب یہ سنا تو آنکھ سے آنسو ٹپک اٹھے، لیکن گئی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا آقا کیا اجازت ہے وہ جا سکتی ہیں کہ والد کی طبیعت نازک؟ آج نہیں گئی تو پھر پتہ نہیں کبھی کل ملاقات ہو کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن نہ جائیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، نہ جائیں تو ان کے لیے اچھا۔ نہیں گئی، اپنے گھر میں روتی بلکتی رہی، والد کی محبت میں تڑپتی رہی، لیکن نہیں گئی۔ آخرکار 2-3 دن کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے خبر کی کیسی بیٹی ہے، ایسی پتھر دل بیٹی تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ارے باپ بیمار تھا تجھے بتایا گیا لیکن تو دیکھنے نہیں گئی، باپ کی طبیعت نازک تھی تجھے بتایا گیا لیکن تو دیکھنے نہیں گئی۔ اب تو باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو تیرے باپ کا جنازہ تیار کر لیا گیا ہے، اب اگر جائے تو آخری بار چہرہ تو کم سے کم دیکھ سکے گی، اگر آج بھی نہیں گئی تو چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گی، اور پھر لوگ تیرے بارے میں لان تان کریں گے۔ فوراً حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کرتی ہیں آقا اگر حکم دے تو جاؤں، اگر منع کرے تو نہ جاؤں؟ حضور نے فرمایا حالات ایسے ہیں اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں جائیں گی تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے باپ کی جدائی میں تڑپتی رہی، لیکن باپ کے چہرے
چہرے کو دیکھنے نہ گئیں، اپنے گھر میں بیٹھی رہی۔ جانتے ہو یہاں لوگ جنازہ لے کر نکلے، ابھی قبر میں دفن کر کے لوٹے بھی نہیں تھے، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں اور آ کر خوشخبری دیتے ہیں، اے آقا اپنی صحابیہ کو خوشخبری سنا دو جس نے شوہر کی اطاعت کی اور باپ کی جدائی کا غم گھر میں رہ کر برداشت کرتی رہی، اللہ نے اپنے شوہر کی اطاعت کے عوض میں اس عورت کو وہ انعام دیا ہے کہ اس کے باپ کی بھی مغفرت کر دی ہے اور اس بچی کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ جانے والے جا جا کر دیکھتے رہے، جنت میں نہیں لے جا سکے، لیکن بیٹی گھر میں بیٹھی روتی رہی، شوہر کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ نے اس کے باپ کو جنتی بنا دیا ہے۔ آج اگر شوہر کہتا ہے اس مہینے میں بہت شادیاں ہیں، اتنا ہمارے پاس مال نہیں کہ ہر شادی میں 200-400 500 یا کوئی تحفہ یا کوئی جوڑا دے سکے، بس ایک دو جو قریبی لوگ ہیں ان کے یہاں جائیں گے، باقیوں کے یہاں نہیں، تو بیویاں تفاق سے شوہر کے منہ پر کہتی ہے تم کو کہیں جانا ہو نہ جانا ہو تمہاری مرضی، میں تو سب کی شادی میں جاؤں گی، میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں، میں نہیں جاؤں گی کسی کی بیٹی کی شادی میں، تو میری بیٹیوں کی شادی میں کون آئے گا؟ منگنی میں بھی، رجگے میں بھی، ہلدی مہندی میں بھی، نکاح میں بھی، ولیمے میں بھی شوہر راضی ہے کہ ناراض کوئی پرواہ نہیں، شوہر کی اجازت ہے کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں، شوہر کی مرضی ہے کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے اعتبار سے جہاں چاہتی ہیں آتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، جبکہ فرمایا گیا بنا شوہر کی اجازت کے عورت کا گھر سے باہر قدم نکالنا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان صحابی تھے، کہیں باہر سفر پر تھے، اپنے گھر واپس آئے، دیکھا تو بیوی جو ابھی جوان تھی دروازے پر کھڑی تھی، آپ نے اپنی بیوی کو دروازے پر کھڑا دیکھا، جلال آ گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے میں کہا گھر کے دروازے پر کھڑی تو کیا کر رہی ہے؟ نیزہ نکالا بیوی کو مارنے کے لیے، بیوی نے کہا میرے شوہر اس سے پہلے کہ مجھ پر حملہ کرو میری بات تو سن لو، مجھے اپنی بات تو رکھنے دو۔ شوہر نے کہا کیا بات ہے، آخر دروازے پر تو کیوں کھڑی ہے؟ تو جواب دیتی ہے گھر کے اندر ایک زہریلا سانپ گھس آیا ہے، اسی سانپ سے بچنے کے لیے میں مجبوراً باہر آئی ہوں۔ جب شوہر نے سنا وہ نیزہ جو بیوی کو مارنے کے لیے نکالا تھا، اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس سانپ کو قتل کرتے ہیں، اس سانپ کو مارتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر کل کسی صحابی کی بیوی گھر کے دروازے پر آتی تھی تو شوہر کا تیور بدل جاتا تھا۔ آج بیوی بازار میں گھوم رہی ہے اور شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، بیوی مال میں گھوم رہی ہوتی ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بیوی پارلر میں جاتی آتی ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا بڑے بڑے شہروں میں شوہر نے نام لے کر جہاں جہاں جانے سے منع کیا ہے، بیویاں شوہر سے چھپا چھپا کر وہاں بھی جاتی آتی رہتی ہیں۔ شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ شوہر کی آنکھ میں دھول جھونکتی ہے، لیکن قیامت میں جب اللہ پکڑ فرمائے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس عورت کو کل قیامت کے دن کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا وہ مرد جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، اس سے خوش ہوں، وہ نوجوان کل قیامت میں چاہے جہاں بھی ہوگا اسے جنت میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔